الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى گرامی قدر حضرات علماء کرام اور دیگر میرے محترم ساتھیوں عزیزوں، کہ ہمارے لیے باعث سعادت نہایت کہ ہم یہاں قرآن کریم کی اس محفل میں اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا کہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور یہاں کے حالات اور یہاں قرآن کریم کے استادوں کی خدمات دیکھ کر دل خوش ہوا۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو تا قیامت تک آباد رکھے، تشنگان علوم کے لیے اللہ مرکز اور مرجع بنائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی اللہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو مختصر میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں سننے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دو زمانوں کا اور دو دوروں کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ ایک وہ دور ہے جو امام الانبیاء رحمۃ العالمین جناب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ درمیان کا تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے، جس کو فترت نبوت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ دور کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعثت کے بعد اور تشریف لانے کے بعد کا جو نقشہ ہے، ان دونوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے، جس کو ہم جاہلیت کے زمانے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہ زمانے میں اگر ہم تاریخ کو کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے عظیم انسان وہاں موجود تھے اس زمانے میں، جو لوگوں کے لیے بڑے مسلح تھے اور جرگے کراتے تھے اور سیاسی لوگ تھے اور بہت بڑے اشراف الناس تھے، کہ جس کو آپ سمجھیں کہ خود حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، جس میں حضرت قصی تھے، حضرت عدنان تھے، اور پورے کا پورا خاندان
اس کو آپ دیکھیں گے کہ اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. اور اس کے بعد اگر آپ یونان کو دیکھیں گے تو عقل و دانائی اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور بڑے بڑے فیلسوف اور حکیم وہاں رہتے تھے جو جسمانی علاج کے علاوہ لوگوں کو ایسے اقوال حکمت والے بتلاتے تھے جو اصلاحی ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اور ایسے بھی اس زمانے میں اشخاص تھے جو اس وقت حضور کے نبوت سے پہلے جو زمانہ اس میں وہ اشخاص، اس کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیں بس. وہ اشخاص جو تھے زمین کے طول و عرض کی ناپ کرنے والے اور آسمان کے اوپر فلکیات کے نظام کے بڑے ماہر اور جاننے والے، وہ اشخاص کی بھی موجود تھے. اب اتنے سارے عقلاء اور دانا لوگوں کی موجودگی میں اور اتنے بڑے مصلح اور سیاسی لوگوں کی موجودگی میں اور اتنے بڑے زمین و آسمان کی ناپ تول کے بڑے ماہر لوگ، اللہ نے فرمایا یہ شخص ضلال مبین میں تھے. اب سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے جو اس دور کا نقشہ بیان فرمایا وہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. گویا کہ اللہ جل شانہ نے یہ بتلایا کہ انسانیت کے پاس اگر عقل کے پاس اصلاحی پروگرام ہو اور اس کے پاس بڑے بڑے سائنسی اور جغرافیات ہو اور ان کے اندر بڑے بڑے مصلح لوگ ہوں جو عقل سے جرگے کرتے ہوں، لوگوں کو اصلاح کرتے ہوں اور لوگوں کو راستے پر چلاتے ہوں، لیکن گمراہیوں کے گہرائیوں سے نکال کر ترقی کے مدارج پر لے جانے کے لیے نبوت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ اللہ نے بتلایا کہ انسان گمراہیوں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ ایک نبی کی تابعداری نہ کرے اور ایک نبوت کے ماتحت نہ آئے. یعنی نبی کی شخصیت اور اس کے سینے میں جو اللہ نے قرآن یا حکمت نازل فرمائی، جو احکام دیے، جس کو سمجھو کہ ایک شخصیت اور ایک کتاب جس کے اندر آفاقی احکام تھے، اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا. نہ انسان کے پاس کوئی انسانیت ساز پروگرام ہے کہ انسان کو انسان بنائے. اگر جانوروں میں کوئی جانور جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے، اگر وہ مقصد اس میں نہ ہو تو پھر وہ نام اسے ہٹا دیا جائے گا. اسی طرح سے اگر انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد انسان میں نہ ہو تو پھر انسانیت کائے گی. تو اللہ نے یہ بتلایا کہ کسی کے پاس انسانیت ساز پروگرام نہیں ہے، صرف اللہ جل شانہ، یعنی عقل کے پاس کوئی پروگرام نہیں، بلکہ نبوت کے پاس ہے. جن کے سینے وحی الہی سے معمور ہوتے ہیں ان کے پاس ہی پروگرام ہے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور پھر وہ دور جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کو دیکھیں تو اللہ نے نبی کو استاد بنایا، اللہ نے قرآن پڑھنے والا بنایا، اللہ نے سینوں کے تزکیہ کرنے والا بنایا، اور اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم نبی کے ذریعے سے امت کو دی. تو پھر امت کے اندر اصلاح ہوئی. اور پھر حضور کے آنے کے بعد جو اللہ نے اپنا کلام جو حضور کے سینے میں اتارا، جس کو 30 پاروں کی شکل میں ہم قرآن عظیم اور قرآن مجید کہتے ہیں،
یہ وہ چیز ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دعویٰ تو سارے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پروگرام ہے، لیکن انسانیت کو ختم کرنے کا پروگرام ہے، انسان کو بچانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے ملک کو 10 منٹ میں تباہ کر دوں گا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں 10 سیکنڈ میں تباہ کر دوں گا۔ ساری روئے زمین کو ایک بم کے گولے پر انہیں رکھ دیا ہے، تو تباہ تو کر سکتے ہیں، اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی بنائی ہے، اس سے بے شک تم تباہ کر سکتے ہو، لیکن ہمیں اس کی حفاظت مہیا کرو کہ جس سے انسان بنے، ترقی کرے اور اس کی حفاظت ہو۔ ایسا کوئی جامع پروگرام ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ پورا معاشرہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ اپنے اس عملی گواہی پیش کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے احکام کے چلنے کے بغیر اور شخصیت نبی کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے سنت کے بغیر نہ کوئی صحیح معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ انسان راہ راستے آ سکتا ہے، کہ بتلا رہے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کریم کے جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر اگر تمہیں شک ہے تو تم اس کا مثل پیش کرو، ایک سورت، ایک آیت، ایک جملہ بنا کے لاؤ، چھوٹا سا کلام بنا کے پیش کرو۔ اور اللہ نے یہ چیلنج کس کو دیا؟ اللہ نے یہ چیلنج زمانے کے ان اشخاص کو دیا جو فصحائے ادنان اور بلغائے قحطان، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ، اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے بڑے فصیح ہوتے تھے۔ ایسے ایسے گھرانے تھے کہ ان گھروں کے اندر پیدا ہونے والا بچہ اس پر بولنا حرام تھا جب تک وہ شعر نہ پڑھے، ایسے خاندان بھی تھے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہاں، جس کو حضور خود ممبر پہ بٹھاتے اور پھر دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اس کو روح مقدس کی تائید دے۔ اور پھر حضور فرماتے کہ جب تک تم اشعار پڑھتے جبریل امین تیرے ساتھ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے اوج المشرکین او قال حاجہم، مشرکین کے حج و بیان کرو۔ حضور فرما کے پھر پوچھتے فکیف بنسبی فیہم، جب تم مشرکین کی حجب اور مذمت بیان کرو گے تو میں بھی تو مشرکین کا فرد ہوں، قریشی ہوں نا، ان کے خاندان کا ہوں، تو مجھے کیسے نکالو گے، کیا کرو گے؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی یا رسول اللہ لأسلنک منہم کما یسل الشعر من العجین، میں آپ کو ان کے نسلوں سے ایسے پاک کر کے نکالوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے تھے۔ لیکن حیرت کی بات عجیب تو یہ ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے 2 شعر پڑھے تو حضرت خنسا نے 6 غلطیاں نکالی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مردوں سے عورتیں کتنی بڑی شاعرہ تھیں، اور زمانہ کیا تھا جن کے قصیدے بیت اللہ پر لٹکائے جاتے تھے، سب المعلقات یا 10 المعلقات، جو ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں اور سارے سال وہ بیت اللہ پر لٹکے ہوئے ہوتے تھے، سارے قصیدے۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ جب سورہ انا آتینا کل کوثر نازل ہوئی تو ایک صحابی نے بیت اللہ شریف کے اوپر حج کی موسم میں وہ سورت اوپر لٹکا دی لکھ کے۔ تو جب بڑے بڑے شاعر آئے تو عرب کے ایک بہت بڑے شاعر نے جب یہ دیکھا تو کیا کہا، انا آتینا کل کوثر ما ھذا قول البشر فصل لربک وانحر ما ھذا قول البشر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر۔
کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں. انہیں اللہ نے چیلنج کیا ان کو. آپ کو پتا ہے کہ پٹھان کو چیلنج کتنا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی پٹھان کو چیلنج کر دے مشکل ہے نا. پٹھان عرب ایک ہی چیز سمجھے, یہ پہاڑوں کی مخلوق ہے, ان کے لیے چیلنج اتنا مشکل ہے کہ کچھ کر گزرے لیکن وہ کریں گے. اور اللہ نے چیلنج کیسے فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, قرآن کا مثل پیش نہیں کرو گے اور قیامت تک ہرگز نہیں کر سکتے. اب بتاؤ اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز ہو تو پیش نہیں کر سکتے تھے. ہاں ہتھیار ڈال دیے اور حضور کے قدموں میں گر گئے. ایسے گرے, ہتھیار ڈال دیے اور پھر گرے. کہ ایسا کلام ایسے شخص کی زبان سے جو امی ہے, کہیں پڑھا ہوا نہیں ہے, تو اللہ نے ان کے ہتھیار معطل کر دیے اور انہیں اپنے ہتھیار ڈال دیے حضور کے سامنے. تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کہتا ہوں جس طرح سے قرآن کریم کی آیات کا اور صورت اور مضمون کا اللہ نے قیامت تک چیلنج فرمایا, قرآن مجید کے معاشرے کا بھی چیلنج ہے. تم کتاب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رجال اللہ کی مثل بھی قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. جو قرآن نے معاشرہ بنایا, صحابہ کا دور تھا, خلافت راشدہ کا دور تھا, ایسے بھی ایسا معاشرہ لا کے دکھاؤ. کوئی صدیق اکبر جیسا بنا کے دکھاؤ, کوئی فاروق اعظم جیسا پیش کرو, کوئی عثمان ذو النورین, علی المرتضی عاشرہ مبشرہ, ایسی جان نثار جماعت کوئی پیش کر کے دکھاؤ. فرماتے ہیں جس طرح سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اللہ کی محبوبیت ختم ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر فدائیت اور جان نثاری ختم ہے. حضور کے بعد اتنا بڑا کہ اللہ کا محبوب آ سکتا ہے, صحابہ کے بعد ایسی کوئی جان نثار جماعت نہیں آ سکتی. کیسے کیسے لوگ تیار کیے, قرآن نے کیے. ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے شان والے ہیں, اللہ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو غلبہ دیا, بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا, کھول کے لوگوں نے نمازیں پڑھی اور آپ کی عمارت میں آدھی دنیا فتح ہوئی, تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. فرمایا خبردار, عمر کا اسلام پر احسان نہیں ہے, اسلام کا عمر پر احسان. میں کون تھا مجھے پتا ہے, میں ایسا اونٹوں کا گوارا اور چرواہ تھا کہ میرا باپ اگر صبح کو مجھے اونٹ چروانے کے لیے دیتا تو شام کو میں گھوم کر کے آتا تھا. میں ایسا تھا کہ مجھے اپنا باپ اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا, لیکن اللہ نے یہ اسلام کی برکت سے مجھے یہ بنایا. میں کیا تھا, میں تو کچھ نہیں تھا. تو یہ کہاں سے بنے؟ یہ قرآن سے بنے. جب قرآن کی آواز کانوں میں گونجی تو وہی عمر جو ایک وحشی جذبہ لے کر 100 اونٹوں کے عوض تاجدار ختم نبوت کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں, وہ حضور کے قدموں میں گر گئے. وہی عمر جو پہلے ایک وحشی جذبہ لے کر آ رہے تھے, اب قرآن نے جب ان کی قسمت بدلی تو وہی عمر, اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں, آسمان کے ستارے گن سکتے ہو, میرے عمر کی نیکیاں نہیں شمار کر سکتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو نبی عمر ہوتا. ولکنہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ کہاں سے بنے تھے؟ یہ قرآن سے بنے تھے. آج ایسا ایک شخص بنا کر دکھاؤ کہ اپنے عہدوں پر ہو اور کامیاب ہو. یہ وہ لوگ تھے جو خلیفۃ الرسول بنے, امیر المؤمنین بنے, ان کی زندگیاں دیکھو. چنانچہ ہندوستان کے وزیر اعظم نہرو نے جب پہلی تقریر اپنی پارلیمنٹ میں کی تو اس نے یہی کہا
کہ میرے وزیر اور مشیر اگر تم اپنے عہدوں پر کامیاب رہ سکتے ہو تو بس ایک ہی صورت ہے کہ صدیق اور عمر کی تابعداری کرو، کہ جو عہدوں پر بھی رہے اور ان کے کپڑوں کے اندر 20 پیوند لگے ہوئے تھے، انہیں یہاں تک کہا تو دنیا نے ان کی مثالیں پیش کی۔ یہ شخص کہاں سے بنے؟ قرآن سے بنے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو حدیث نقل فرمائی کہ 40,000 درہم اس کے پاس تھے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور جب وفات پائی تو کیفیت یہ تھی کہ جب فرمایا کہ میرے لیے جو کفن بنایا وہ لے کے آؤ، کفن کا کپڑا، جب کفن کا کپڑا لے کے آئے تو فرمایا یہ نیا کپڑا ہے، یہ زندوں کے لیے مناسب ہے، مجھے اپنی چادروں میں کفن دے۔ فلما مات ما بقی منہا درہم، جو وفات فرماتے ہیں تو ترکے سے 1 درہم ہی نہیں نکلتا۔ ایسی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ جو بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، لٹانے کے لیے آئے، جانوں کو لٹایا، مالوں کو لٹایا، قربان کیا اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں۔ ایسے اشخاص قرآن نے تیار کیے۔ قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کے معاشرے کا چیلنج ہے کہ ایسا معاشرہ پیش کرو۔ آج ہمارے مسلمان ہمارے سامنے قرآن کے مقابلے میں معاذ اللہ ایسی تہذیبیں پیش کرتے ہیں جس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے رگوں کے اندر جو خون پیوست ہو گیا ہے، جو زہر کی انجیکشن ہمیں دی گئی ہے اور جو قطرے ہمیں پلائے گئے ہیں، انہوں نے ہمارے اندر ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ ہمیں غیروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور خرابیاں نظر نہیں آتی۔ ہمیں پیسے ملتے ہیں نا، دنیا ملتی ہے تو خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اپنی تہذیب کا، وہ لوگ ہیں جو کتوں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں اور سوتے ہیں رات کو۔ کیا آپ میں کوئی پسند کرے گا کتوں کے ساتھ سونا، کھانا پینا؟ اور جو کتوں کی غلاظت صاف کراتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک انگریز کو اپنے ہاتھوں سے کتوں کی غلاظت صاف کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر عزت ہے تو اللہ کے قرآن میں ہے، اور اگر تہذیب اور معاشرہ ہے تو قرآن کا معاشرہ ہے۔ کہیں بھی عزت نہیں مل سکتی اور کہیں بھی معزز کوئی نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کو اپنے ہاتھ میں نہ پکڑے اور قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ یہ گھروں کی صرف زینت نہیں، سجانے کے لیے نہیں، برکت کے لیے نہیں، بلکہ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان روزانہ تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے تو ایک آیت کا اگر روزانہ ترجمہ دیکھ لے گا، ایک آیت، کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں، ترجمہ دیکھ کے پڑھے تو تھوڑا سا قرآن کے اندر جو اللہ کے جلالی اور جمالی صفات ہیں، تھوڑے سے انوارات اس کے اندر بھی آئے نا، تلاوت سے بھی آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت حضور کے طفیل دی ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور حضور نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا باطن ہے، اللہ سے نکلا ہوا ہے، برکت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ تو ایک خواب میں فرماتے میں نے اپنے رب سے پوچھا، یا اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے، کون سا عمل ہے کہ آپ کا قرب حاصل ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میرے کلام کی تلاوت کرنا۔ تو عرض کیا یا رب سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی پڑھو، سمجھے پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، اللہ کے انوارات آئیں گے۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسرتی
آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، جو قرآن کی تلاوت میں ہے، مشغول ہے، اللہ دنیا میں جتنے جتنے مانگنے والوں کو جو کچھ دے گا، اس قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اور انعام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم سمجھے کہ قرآن ہمارے لیے احکام نامہ ہے، دستور و منشور ہے۔ اگر میرا دوست اس کو کوئی ضرورت ہو اور مجھے کوئی خط لکھے جس کے اندر کوئی حکم ہو میرے لیے، اور میں اپنے دوست کے خط کو ایک کپڑے میں بند کر کے الماری میں رکھ دوں اور روزانہ صبح اٹھ کر اس کو چوم کے سینے سے لگا کے اور پھر واپس لگوں، تو میں نے اس خط کی قدر کی یا ناقدری کی؟ کہ اس کو میں نے پڑھا ہی نہیں، کہ اس کو ضرورت ہے۔ اللہ جب قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے کوئی قرض دینے والا ہے، تو اللہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے کوئی تقاضے کر رہا ہے۔ اب اللہ کے تقاضے احکم الحاکمین کے ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم اٹھ کر اس کو صرف چوم کے رکھ لیتے ہیں صبح، اور ان کے تقاضوں پر نہیں چلتے، تو بتاؤ ہم نے قرآن کی قدری کی یا ناقدری کی؟ ہم نے ناقدری کی، شکر نہیں ادا کیا۔ شکر یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ من قرأ القرآن واستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ، حافظ قرآن کے لیے تو آتا ہے کہ 10 آدمی کی سفارش کرے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جو قرآن کو پڑھے وعمل بما فیہ، اس پر عمل بھی کرے، واستظہرہ، اپنے دل کے ساتھ اس پر عمل کرے، واحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھ لے۔ تو بھئی یہ تو پڑھنے سے ہوگا، یا علم سے ہوگا، یا علماء سے پوچھنے سے ہوگا۔ دو ہی طبقے دنیا میں، ایک اہل علم ہے اور ایک اہل علم سے پوچھنے والے ہیں، دو طبقے ہیں۔ تو اگر عالم ہو تو خود سمجھو، اگر علم نہیں ہے تو پوچھ کے چلو علماء سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب کرے گا۔ لیکن قرآن، اللہ جل شانہ قرآن کا معاشرہ ہم سے چاہتا ہے کہ تم قرآن کا معاشرہ رکھو۔ وہ معاشرہ جن میں ہمیں ایسے افراد تیار کر کے دیے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے تو وہاں پر دمشق کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، تو فرمایا کہ میں آپ کا گھر دیکھوں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کا گھر جب دیکھا تو گھنے درخت تھے، اس کے اندر کہا یہ میرا گھر ہے، یہ گورنر کا گھر تھا۔ وہاں دیکھا ایک جانماز پڑی ہوئی تھی، اور ایک جو کوئی پیالہ تھا اس کو لٹکا ہوا تھا، جب اتارا تو پانی میں سوکھے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے۔ تو دیکھ کر رونے لگے۔ کون؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دمشق کے گورنر، جو آج 5 ملک ہیں، 5 ریاستیں ہیں، اس وقت ایک ملک تھا، اس کے گورنر کے اس گھر کے اثاثے کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فرمایا دنیا نے ہم سب کو تبدیل کر دیا لیکن ابو عبیدہ کا دل نہیں بدلا۔ اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ ایسے امانت والے لوگ اور ایسے پاک دامن اور دوسروں کی عزت کا خیال کرنے والے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرنے والے ایک ایسا شخص معاشرے میں کوئی تیار کر کے دکھا۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے ان دور کا نقشہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اب کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ قرآن کریم والے یہ جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، کوئی ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھے۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہاں، کہ بیچارے پتہ نہیں کہ ان کو وضو کا طریقہ بھی آتا ہے نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اگر بازار دیکھتے ہیں کسی چیز کو منگوانے کے لیے تو وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس سینے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ آج تمہیں پاکستان میں یوم اقبال منایا جاتا ہے نا، ہاں،
اقبال کی شاعری میں پاکستان کے کتنے حافظ ہیں بتاؤ؟ اتنا بڑا اثاثہ اور خرچہ لگاتے ہو. شاعر مشرق ہاں اتنے بڑے آدمی تھے، اور اقبال ایسا ہے کہ انسان کی ضمیر کو ہی دے جوڑ دے. لیکن ایک تو حافظ دکھاؤ کہاں؟ سندھ کے بہت بڑے شاعر تھے شاہ عبد اللطیف بھٹائی، اس کا کوئی حافظ دکھاؤ. ہاں بڑوں کو خیال آئے کہ جی اس کے کلام کو محفوظ کیا جائے، حافظ تیار کیے جائیں. لیکن اللہ کا کلام جو یہ اردو پڑھنے والا، اردو زبان والا، یہ اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے، زبان بھی اس کی نہیں ہے. یہ 30 پارے اس کے سینے میں کیسے محفوظ ہوئے؟ کہ اللہ نے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کوئی کام نہیں. ہاں اگر ملک اور حکومت کے ذریعے سے ہوتا تو لوگ کہتے تھے مسلمانوں کی حکومت قرآن کی حفاظت کی ہے. اگر کوئی دنیا دار کہتے تو کہتے سرمایہ ہے اس کی حفاظت کی ہے. اللہ نے کسی سے نہیں کر، نہ فوج سے، نہ سرکار سے، نہ دنیا داروں سے، کسی سے بھی نہیں. اللہ نے معصوم بچوں سے کرایا کہ اب اس کو دیکھو. اب یہ فوج تو اللہ تیار کر، ہم نہیں تیار کر رہے، یہ اللہ تیار کر رہا ہے. اور یہ بچے جو ہیں ان کو حکایت کی نظر سے مت دیکھو. جب آنکھیں بند ہوگی اور غفلت کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی. آخرت کے میدان میں یہ بچے آخرت کے افسر ہوں گے، افسر. اور ہم ان کے پاؤں پکڑیں گے کہ جی ہم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور آپ کی مجلس میں قرآن میں ہم شریک ہوئے تھے، ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا ٹکٹ دلوائے. ان کے پاؤں پکڑیں گے. مت سمجھو ان کو حقیر، حکایت کی نظر سے مت دیکھو. یہ وہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنا یہ کلام فرشتوں کو پڑھ کر سنایا. فرشتوں کو پڑھنے والے کون؟ اللہ. اور پڑھا کس کے اوپر؟ فرشتوں کے اوپر. اب کیسا وجد طاری ہوگا؟ یا کوئی بڑا حافظ پڑھتا ہے تو کیسا وجد طاری ہوتا ہے، اور جب اللہ پڑھے اپنے کلام کو. تو فرشتوں نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا. مبارک اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن نازل ہوگا، مبارک ان سینوں کے لیے جو اپنے سینوں میں قرآن کو جگہ دیں گے، اور مبارک ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن کو پڑھیں گے. کتنی بڑی شان ہے. حکایت کی نظر سے مت دیکھو. اور رہا دین کی حفاظت کا مسئلہ، کہ اس دین کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھے گا. رکھے گا نا. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ نبی ہے نا، لیکن اپنی شریعت پر عمل کرائیں گے یا حضور کی شریعت پر؟ تو جب حضور کی شریعت ہوگی تو عمل کرائیں گے. سمجھتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور حضور کی شریعت پر عمل کرانا، اس سے سمجھ جاؤ کہ قرآن بھی رہے گا، حدیث بھی رہے گی. اب دوسری بات سمجھو، اگر یہ قرآن رہے گا، یہ قرآن جو 30 پاروں میں ہے نا، اگر یہ قرآن رہے گا، بھائی کاغذ ہوگا تو یہ قرآن لکھا جائے گا. اگر کاغذ نہیں ہوگا قرآن لکھا جائے گا؟ اور کاغذ کے لیے فیکٹری ہوگی تو بنے گا نا. سارے سامان ہوں گے تو کاغذ آئے گا، اور کاغذ آئے گا تو قرآن بنے گا، مصحف اس میں لکھا جائے گا. تو قرآن کی حفاظت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کاغذ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، کاغذ بنانے والی فیکٹریاں بھی قیامت تک ہوں گی. تو اسی طرح سے یہی قرآن بتلاتا ہے کہ جب قرآن قیامت تک رہے گا تو یہ سینے بھی قیامت تک رہیں گے، یہ بچے بھی رہیں گے، یہ فیکٹریاں مدرسے یہ بھی رہیں گے، یہ رہیں گی، کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہمیں حفاظت کے لیے کسی کے ساتھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ایک اچھا جواب بہتر میں آپ کو بتلاتا ہوں. آخری بات، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جب ابرہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا، اللہ کے گھر پر لشکر کشی کی،
تو اس نے لوگوں نے بتایا کہ اس کا جو متولی وہ عبد المطلب ہے، تو اس کو بلایا، وہ آیا نہیں، تو انہوں نے کہا اس کی جو اونٹیں ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ اونٹیں 200 اونٹیں تحویل میں لے لی۔ تو جب خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ خود آئے، اور ابرہ نے کہا کہ کیسے آئے؟ تو اس نے کہا میری اونٹیں آپ نے پکڑی ہیں، مجھے دے دیں برائے مہربانی۔ تو اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو بتاؤ۔ میں تو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تم اس کے متولی ہو، اور اس کی بات ہی نہیں کرتے تم، اور تم کہتے ہو مجھے میری اونٹیں دے دو، تو کیا اللہ کا گھر تمہیں عزیز نہیں ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنع، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹ دے دو، اور جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ جانے، بیت اللہ جانے، اس کا مالک جانے۔ اللہ نے کیسا دکھایا اشر؟ سب کو اللہ نے تہس نہس کیا، ختم کیا، لیکن ابرہ کو عبرت کے لیے برقرار رکھا، ہاں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے والا اور گرانے والا اس کا انجام بد کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسے آہستہ 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 ایسے پھنسا پھنسا کے اللہ نے اس کو مارا کہ زندگی سسکتے ہوئے ایسے مر گیا، کہ اللہ نے دکھایا، عبرت کا نشان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کی حفاظت فرمائے گا تو یہ ادارے، یہ دین، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت کے لیے نہ مولوی کا محتاج ہے، نہ داڑھی والے کا محتاج ہے، اللہ جہاں چاہے وہاں حفاظت کرا سکتا ہے۔ 70 سال روس نے مدارس بند کر دیے، مسجدوں میں گھوڑوں کے استبل لگا دیے، مدرسے مسجد بند ہو گئے۔ وہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ایک شاگرد تھا جنہوں نے بچوں کو کعبہ خانوں کے اندر قرآن پڑھایا، کہ ایک ہاتھ میں شراب کی گلاس اور ایک ہاتھ میں قرآن، کہ جب کوئی سی آئی ڈی والے آئیں تو کتاب نیچے رکھے اور اوپر گلاسیں ہاتھ میں پکڑ لو۔ ایسے زیر زمین قرآن پڑھایا تہ خانوں کے اندر۔ پتہ کب چلا؟ جب روس کی ریاستیں آزاد ہوئی، اس وقت انہوں نے ایک ریاست میں قرآن کا مقابلہ کرایا، حسن قرات کا، وہاں ریاستوں کے 10,000 حفاظ نے شرکت کی۔ یہ 10,000